بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قبیلہ دوس کے سردار طفیل ابن عمر جن کو اللہ نے نشانی عطا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعیب ابی طالب میں محصور ہو جانے کی وجہ سے وقتی طور پر دعوت تبلیغ کا کام سست پڑ گیا تھا۔ 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر رشد و ہدایت کا بازار گرم ہو گیا۔ اہل ایمان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ مشرکین اتنے عرصے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیر رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں لغزش تو کجا ہلکی سی لرزش بھی پیدا نہ کر سکے، لہٰذا ان کے لیے اس کے سوا کوئی رستہ نہ رہا کہ لوگوں کو پروپیگنڈے کے زور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ انہی دنوں قبیلہ دوس کا ایک معزز اور شریف النفس سردار طفیل بن عمر دوسی مکہ مکرمہ آیا تو مشرکین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بدظن کیا کہ اس نے حرم کو جاتے وقت دونوں کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کانوں میں نہ پڑ جائے۔ جب حرم میں پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بآواز بلند تلاوت فرما رہے تھے۔ طفیل بھی آپ کے پاس جا کھڑا ہوا، کانوں میں اگرچہ کپڑا بھرا ہوا تھا پھر بھی چند سامع نواز جملے سے کانوں میں پڑھ ہی گئے۔ اس کو حسین جملے بہت بھلے معلوم ہوئے۔ سوچا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ایک سمجھدار آدمی ہوں اور برے بھلے کی خوب تمیز رکھتا ہوں، مجھے یہ کلام ضرور سننا چاہیے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ طفیل کی تو کایا ہی پلٹ گئی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو طفیل بھی سر چکائے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھر پہنچ کر طفیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے آپ سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ میں اپنے کانوں کو بند کر کے حرم کو گیا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا کلام سننے کا موقع نصیب فرما دیا۔ مجھے وہ کلام بہت ہی پسند آیا ہے، اس لیے ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات بتائیں تو طفیل کو وہ بھی بے حد پسند آئیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شامل ہو گیا۔ تاریخ میں حضرت طفیل کی ایک عجیب کرامت کا تذکرہ ملتا ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت کا عطیہ تھی۔ حضرت طفیل جب مشرف اسلام ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، یہاں سے جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی مرحمت فرما دے جو میری صداقت و سچائی کا ثبوت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ طفیل کو ایسی نشانی عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر جب حضرت طفیل اپنے گاؤں کے قریب پہنچے تو دعائے مصطفیٰ کا اثر ظاہر ہوا اور ان کی پیشانی سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ حضرت طفیل نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ اس روشنی کا مرکز میری پیشانی کے بجائے کسی اور چیز کو بنا دے کہ کہیں یہ نادان لوگ میری پیشانی کی چمک کو میری صورت کے بگڑ جانے پر محلول نہ کر لیں۔ چنانچہ اسی وقت روشنی ان کی لاٹھی میں منتقل ہو گئی اور لاٹھی شمع کی طرح چمکنے لگی۔ اگرچہ حضرت طفیل کا خیال یہی تھا کہ ساری قوم دعوت اسلام پر لبیک کہے گی، مگر آبائی مذہب کو یکلخت چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود گھر کے چند افراد کے علاوہ کسی نے ان کی باتوں کو درخور اطمینان نہ سمجھا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت طفیل دل شکستہ و ملول دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کی نافرمانی کی شکایت کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان ناقابت اندیش لوگوں کے لیے بد دعا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس وقت پاس بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب قبیلہ دوس تباہ و برباد ہو جائے گا، مگر جب کان لگا کر سنا تو رحمت للعالمین ان کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے یوں مصروف دعا تھے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی، لوگ بتدریج دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت طفیل کافی عرصے تک تبلیغ میں مصروف رہے اور تیسری بار اس وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فراغت پا کر وہیں قیام پذیر تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 70-80 گھرانوں کے افراد بھی تھے جو ان کی کوششوں سے مشرف اسلام ہوئے تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے بہت مسرور ہوئے اور مال غنیمت سے ان لوگوں کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت طفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔